یعنی عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم دونوں میں حضور سیدنا مسیح پر میں اس نقطے کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی علامہ، کیا ہم اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھانے کے لیے بائبل مقدس میں سے کچھ آیات کی تلاوت کریں؟ کئی دفعہ ہمیں یہ چیلنج دیا جاتا ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے خدا کی وحدانیت ثابت کر کے دکھائیں۔ ہمیں عہد نامہ جدید میں سے کچھ ایسی آیات کی ضرورت ہوگی جو خدا کی وحدانیت ثابت کر سکیں۔ مقدس مرکز کی انجیل 12 باب 29 آیت میں تذکرہ ہے کہ کوئی شخص حضور سیدنا عیسیٰ السلام علیہ کے پاس کچھ پوچھنے آیا اور سوال یہ تھا کہ عہد نامہ قدیم میں سب سے بڑا یا اول حکم کون سا ہے؟ سیدنا مسیح نے فرمایا، اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ اولین اور بڑا حکم ہے۔ آپ نے یہاں عہد نامہ قدیم کی ایک آیت دہرائی جو استثناء 6 باب کی آیات 4 تا 9 میں مرقوم ہے۔ آپ نے اس آیت کو زبانی طور پر دہرایا، خداوند ہمارا خدا ایک ہے۔ یہی بات رسولوں نے بھی دہرائی ہے۔ پولس رسول رومیو کے نام اپنے خط کے باب 3 کی 19 آیت میں فرماتے ہیں، چونکہ خدا ایک ہے۔ یہی بات یعقوب رسول نے اپنے خط کے باب 2 آیت 19 میں تحریر فرمائی ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، اچھا کرتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی بالکل، ہم یہی کہتے رہتے ہیں اور ہم اپنے عقیدے میں اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں۔ عقیدہ کہتا ہے کہ ہم صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، زمین اور آسمان میں ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کا خالق ہے۔ یوں ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ، دراصل ہمارے مسلمان دوست ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم تو 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہو۔ ہر جگہ ہم پر یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نقطے پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یقیناً ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، مگر آئیے ذرا آپ کے 3 خداؤں والے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ جی ضرور۔ یہ تثلیث کا کیا معاملہ ہے؟ یہی ہے نا آپ کا سوال؟ یعنی یہ کہ مسیحیت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جی یہ درست ہے، ہم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ کیا تثلیث کا نظریہ کفر نہیں ہے جو ایک حقیقی خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو جوڑ کر پیش کرتا ہے؟ کیا ہم اس سوال پر تھوڑی تھوڑی بات چیت کرتے رہیں یا میں اپنی بات جاری رکھوں؟ جی نہیں، آپ بولتی رہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کس نے کہا یا دعویٰ کیا کہ خدا تثلیث ہے، اور مسیحیت میں تثلیث کا تصور دراصل کیا ہے؟ یہ بہت اچھا اور بہت ضروری سوال ہے۔ تو کیا پھر ہم پہلے حصے پر بات کریں؟ ٹھیک ہے، چلیے 3 خداؤں سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں یہ وضاحت کی ہے کہ ہم 3 خداؤں پر بالکل بھی ایمان نہیں رکھتے، ہم صرف ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ 3 خداؤں کا معاملہ مسیحیت میں کبھی رہا ہی نہیں۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی تثلیث کی وضاحت غلط کرتے ہیں اور اسے 3 خدا سمجھتے ہیں، اور یہ معاملہ ہمیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مسیحیت میں تثلیث کا تصور کیا ہے؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ پہلی دفعہ کس نے ایسا کہا؟ تو جناب اس تصور کو متعارف کروانے والے پہلے شخص خود سیدنا مسیح تھے۔ مقدس متی کی معرفت ضابطۂ تحریر میں آنے والی انجیل کے 28 باب کی 19 آیت کے مطابق آپ نے فرمایا، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ آپ نے لفظ نام صیغہ واحد میں استعمال کیا ہے، جمع میں نہیں۔ اگر یہ تینوں الگ الگ ہوتے تو آپ فرماتے ان ناموں سے، اور اس لیے آپ نے صیغہ واحد استعمال فرمایا۔ اسی طرح مقدس یوحنا کے خط میں یوں مرقوم ہے، آسمان میں 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی ہاں، میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا تصور ہے جس کے متعلق ابھی آپ نے پوچھا تھا؟ یقیناً یہی ہے۔ تثلیث کا تصور کیا ہے؟ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تثلیث کیا ہے اور وہ کس طرح ایک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ رکاوٹ ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس سے دور رکھتی ہے، مگر در حقیقت یہ بہت ہی سادہ سی چیز ہے۔ اس میں باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس۔ اور یقیناً پہلی چیز جس پر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے زور دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ایسا کہتا ہوں تو میرا اشارہ کسی بھی جنسی یا جسمانی تعلق کی طرف ہرگز نہیں ہوتا۔ دنیا کی تمام زبانوں بالخصوص عربی میں یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ زبان کے دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، یعنی لفظی اور مجازی یا استعاراتی۔ ان میں سے استعاراتی یا مجازی میں الفاظ کے معنی وہ نہیں ہوتے جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یہ خصوصی معنی ہوا کرتے ہیں۔ آئیے ان الفاظ باپ اور بیٹا کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اگر ہم لفظی مزاج کے مطابق بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص ہے جس نے شادی کی اور اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن یہاں ہم لفظی معنوں میں یہ بات نہیں کر رہے، اس لیے باپ اور بیٹے کا تعلق یہاں اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن خود بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ خدا کے لیے کوئی بیٹا جننا ممکن نہیں، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو جس سے وہ کوئی جسمانی تعلق قائم کر سکے۔ نہ ہی ہم ایسا کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کوئی شادی کی تھی جس سے ان کا کوئی بیٹا پیدا ہوا۔ تو پھر یہ لغو خیال کس طرح رواج پا گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام کا ظہور 7ویں صدی میں ہوا ہے، مگر اس سے پہلے 5ویں صدی میں ایک بدعت شروع ہوئی تھی۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے ایسی تحریک جو کسی مذہب کے مروجہ عقائد، مذہب جمہور کو توڑ مروڑ کر پیش کرے۔ اس بدعت کو میریامائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کے پاس تثلیث کا تصور بائبل کے بجائے مصری زمیات کے دیوتاؤں آئسس، اوسیرس اور ہورس جیسا تھا۔ اوسیرس دراصل خیر کا دیوتا تھا اور آئسس اس کی بیوی تھی۔ ان دونوں کے ملاپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہورس رکھا گیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مصری اس تثلیث پر یقین رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے گروہ تھے جو اس مصری تثلیث جیسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ پہلے وہ آسمانوں کی دیوی کی پوجا کرتے تھے، مگر جب وہ مسیحیت سے واقف ہوئے تو انہوں نے اس لغو مصری تثلیث کو مسیحیت کی تثلیث کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہم تو پہلے ہی یہ مانتے ہیں کہ آسمان ایک دیوی ہے، تو پھر ٹھیک ہے جناب، بی بی مریم بطول بھی ایک دیوی ہیں اور وہ خدا کے منقوہہ رہی ہوں گی اور انہوں نے سیدنا مسیح سلام علینا کو جنم دیا ہوگا۔ یہ وہ بدعتی تعلیم تھی جس کے ساتھ مسیحیت نے علمی جہاد کیا اور اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اگرچہ ان لوگوں کی تعلیمات پر پابندی لگا دی گئی تھی، مگر طلوع اسلام کے وقت بھی ان کے کچھ تھوڑے بہت اثرات باقی تھے۔ اسلام نے تثلیث کے متعلق جو بھی علمی جہاد کیا وہ اسی بدعت کے ساتھ تھا، مسیحیت کے ساتھ نہیں۔ جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں انہیں میں آگے یا اوپر رکھوں گا، ان کے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو جناب ہم وہ نہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمان بھائیوں کے پاس قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ کیا مسیحی ان مشرکین میں سے ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کا شمار ان لوگوں میں کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سخت بیان کیے گئے ہیں، مگر یہاں پر ایسا صرف یہودیوں اور مشرکین کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس مسیحیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تم ان کو دوستی میں سب سے بہترین پاؤ گے۔ قرآن یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو، اور کرو تو بہت نرمی سے کہو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو تم پر نازل کیا گیا، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ علامہ، ہمیں تثلیث کے موضوع پر کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ موضوع ابھی تک کسی قدر مشکل ہے۔ یقیناً ہے، لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اب ہم تثلیث کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی سادہ سا موازنہ ہے اور اگر کوئی اسے سمجھنا چاہے تو بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ جب کبھی ہم کسی مسلمان بھائی یا بہن سے بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے اندر پہلے ہی سے ہمارے لیے تعصب بھر دیا گیا ہوتا ہے کہ میں مشرک ہوں، میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہوں۔ ان بیچاروں کو ڈرایا گیا ہوتا ہے کہ اپنے کان اس طرف مت لگانا ورنہ ان کی طرح مشرک بن جاؤ گے۔
نعوذ باللہ.